ادھر سے بنا کے پھر اندر سے جلیبیوں کی بھی، اور بندے جب اندر جا رہے ہیں تب انہوں نے ٹکر لی جو نصاب ہے، جو کتاب چلا ہے. ہم اتنے بیدار ہیں کہ سال کے بعد ہمیں پتہ تھا. اب تو مارچ میں امتحان ہونے والے سلام سب سے پہلے جنہوں نے اس آواز کو بلند کیا وہ یہ ہے. کوئی دوران مجلس ایسی گفتگو نہیں کرتا جو آپ نے سماعت فرمائی ہے. یہ ساہیوال میں پروگرام تھا، آغا صاحب تو پڑھ کر آگے چونکہ انہوں نے یہاں ان کے خود بانی ہے، تو میں بعد میں آیا. مجھے راستے میں فرمایا کہ آپ سیدھا ادھر آتے. میں نے کہا کہ آج جشن ہے، میں نے سموسے کھایا. سیدھی سی بات ہے. کہہ رہے نہیں آپ نے پڑھنا بھی. میں نے کہا جی پھر آپ بیٹھیں گے تو میں پڑھوں گا. جب میں نے بات کی تو انہوں نے اپنے خطاب کے آخر میں اشارہ کیا. لوگوں نے مجھے پکڑ لیا. اتنی مخلوق تھی وہ آغا صاحب خود جانتے ہیں کہ ان کے لیے راستہ بنا کر ہم نکال کر لائے. سانوں پتہ ہی نہیں چلے. میں کہا تسی بیٹھے نا مستیاں ذرا علی علی کرتے رہو، سگریٹ ختم ہو گئی پھر بھر کے علی علی کرتے رہو. میں نہیں جانتا، کسی سے نہیں ڈرتا رشید پرابی. جو آدمی سگریٹ بھر کر ایسے کر کے یا علی کہتا ہے وہ پہلے حرام کر رہا. اے اللہ کے بندے، علی کا نام اتنا پاک ہے کہ بغیر وضو کے بھی نام نہیں لینا چاہیے. جشن سننا ہے کہ آپ کسی فاتحہ پر بیٹھے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، جشن سنیے علی کا نام اٹھایا گیا. سب سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا، تاریخ لکھی گئی اور اتفاقی بات ہے. میں ادھر آنے لگا، میں نے کہا ہم اکٹھے چلتے ہیں. تو ٹیلی فون آ گیا جیو تیز والوں کا. ضیاء اللہ بخاری صاحب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، مختوم اللہ ان کا اور بھی، کہ جی وہ ایک عالم دین آنا تھا، وہ بیمار ہو گئے ہیں. تو مہربانی. میں نے کہا بھائی میں ساہیوال جانے والا ہوں، میں نے ضمانت بھی ہے. انہوں نے واسطہ دیا، حالانکہ وہ واسطے کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں مولا علی کے صدقے آ جا. میں نے کہا جی اب دائیں نہیں جانا، بائیں چلو مار روڈ پر. پھر میں 12:15 وہاں سے نکل آیا. تو تنزن وہ محمد ضیاء نقشبندی جو اینکر تھے، سادہ سے آدمی اچھے ہیں، تو وہ کسی کی ٹوپی نہیں، کسی کا کچھ نہیں، تو میں ایسے ہی تھا. میں نے طرف سے وہ کلپ کیا تو شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اہل بیت کے عاشق ہیں، ان کی ہر چیز تیار ہے. تو اہل بیت کو نہیں مانتا اس لیے تیری ہر شے پوری نہیں ہے. کہتے ہیں ترابی صاحب یہ ہیں ادریس سرور جنہوں نے نصاب. جب میرے دائیں دیکھا تو وہ بھاگ گئے کہ ترابی صاحب کے کان میں گرم ہو گئے. ٹھیک ہے نا. موضوع حج تھا. وہ خطیب اس لیے نہیں کیا کہ حج کے مسائل سے، وہ خطیب ولایت تھا، خطیب حسینیت نہیں تھا. تو حج کے لیے جو چیز ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو میں مسکرا دیا. تو وہاں وہ باتیں چلتی نہیں. میں نے کہا پہلے کعبہ کو سمجھے کہ کعبہ کیا ہے، پھر حج کا پتہ چلے گا. پھر کعبہ کو تعمیر جس نے کیا وہ کون ہے؟ وہ میں نے آیات پڑھی، میرے موضوع سے نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ بار بار کہتے ہیں کہ تمام سربراہان اسلامی مل کر یہ بنائے، اور میں نے کہا 74 میں بنا تھا، ہر ایک کو مار دیا گیا تھا. آپ نے پاکستان کو بھوکا ننگا کہہ دیا. 74 میں پاکستان نے 8 ملکوں کو قرضہ دیا تھا، سعودیہ کو، چائنا کو، جرمن کو، سارے. تو اس کے بعد میں نے کہا ضابطۂ حیات امن تاکہ
حجت الوداع کے موقع پر نبیوں کے سلطان نے دیا. پھر وہ مانا. پھر وہ میں نے کہا آخری خطبہ ہے, کوئی خطبہ 3.5 گھنٹے کا نہیں ہے سوائے خطبہ غدیر کے. تو اس کا پھر وہ مانے, وہ کہتے ہیں بات تو صحیح ہے. میں نے کہا کیا اپیلیں کرنی ہے, تمہیں تو اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہے, میرے مولا کا خطبہ. پھر زیادہ بخاری صاحب کہتے ہیں بے شک وہ 3.5 گھنٹے کا خطبہ یہ ہے. آپ گھورے میں بتا دوں وہ کہاں تھا خطبہ, کہاں ہوا تھا بتا دوں. اب میں نے بریک نہیں لگانی, جتنے چاہو علی کے فضائل چھپاؤ. بدر کا نام ہے, فاتح بدر کا نام نہیں. احد جنگ کا ذکر ہے, فاتح احد کا ذکر نہیں. خندق کی جنگ کا نام ہے, فاتح خندق کا نام نہیں ہے. خیبر کا نام ہے, خیبر کے مرد کرار کا نام نہیں. یہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ علی کا نام مٹ جائے. وہ عقل کے اندھو, جب 70 سال تک دشمن علی اقتدار بھی لے کر, حکومت بھی لے کر, دولت بھی لے کر, فوج بھی لے کر, طاقت بھی لے کر, جس کا نام علی ہوتا تھا کم از کم سزا اس کی سزائے موت تھی. حسن کے نام پر موت, حسین کے نام پر موت, فاطمہ کے نام پر موت. میں نے کہا وہ علی کا نام مٹانے والے مٹ گئے. علی کل بھی تھا, علی آج بھی ہے. نور بنا گیا, نور بنا. آج سامنے بڑی جشن پڑا. دیکھو جو جشن میں جشن بنا کر نہیں بیٹھے گا, علی کا نعرہ نہیں سنائے گا, وہ قبر میں بھی گنگا ہوگا. بہت اچھی جامع مجلس تھی, کیونکہ میں تو بچپن والی مجلس پڑھتا ہوں نا, تو قبلہ صاحب کی بہت اچھی تھی. میں نے کہا جی وہ یہ تو بتا گئے کہ اتنی تعداد میں لوگ 3 دن سے اکٹھے ہو رہے تھے. خلاف عادت ہے, خلاف دستور ہے. تو یہ تھا. اب تو کعبہ کے بارے میں کہتے ہیں, میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب ضرب میں زیادہ چیز آ جائے نا وہ پھٹ جاتا ہے. جب اس کو عزت دینے والے آگے وہ خوشی سے پھٹ گئے. توجہ نہیں, 3 دن تک مخلوق اکٹھی ہوتی رہی. میں نے کہا بس ابھی یہ نیا کھاؤ, اور میں 2-3 قصیدے پڑھ کر جانے لگا ہوں. اب میں آپ کو بھی سنانے لگا ہوں قصیدہ. کیا ہم قصیدے نہیں پڑھ سکتے؟ جیسا قصیدہ ہم پڑھ سکتے ہیں کوئی ذاکر بھی نہیں جانتا. ذاکر کے قصیدوں میں ملاوٹ ہے. میں تو وہ قصیدہ سناؤں گا جس میں رتی برابر بھی ملاوٹ ہے. میں نے کہا شجرہ طوبہ اہل سنت ہمارے مسلمان بھائیوں کی کتاب ہے, وہ کہتے ہیں ادنل ایک 12 میل ادھر 12 ادھر 12 ادھر 48 مربع میل کی مخلوق آ گئی کہ دیواریں کعبہ پھٹی. اندر ماں بیٹا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ منظر دیکھنے کے لیے جب اتنی مخلوق تھی. وہ عرب کے سردار پاسبان حرم کلید بردار کعبہ سامنے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ابھی بھی مخلوق تھوڑی ہے. اب بھائی میں نے جملہ کہہ کر آگے پڑھنا ہے. تو میرے مولا میرے آقا نے کیا فرمایا, جب دنیا ہو گئی آئے علی خانہ کعبہ سے دوبارہ پھٹی, پھر ساری بات ہوئی, نبوت کے ہاتھوں پہ آئے تو آ گیا نا جناب. توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے مورخین پر جو کہتے ہیں ابو طالب تنگ دست تھا. عقل کے دشمنوں, جس کے گھر میں رسالت پروان چڑھے, جس کے گھر میں رسالت پروان چڑھے, دنیا کو تو نہ دین کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے. ابو طالب کے ماحول کا نام اسلام, ابو طالب کی گھر کی تہذیب و تمدن کا نام اسلام. دین توجہ ہے یا نہیں؟ کلمے وہ پڑھتے ہیں جو پہلے دیندار نہیں ہوتے. کلمے وہ پڑھتے ہیں جو پہلے وہ ہوتے ہیں, لیکن وہ جو کلمے ہیں وہ ہیں کون؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مبارک کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور یہی کچھ ہے نا.
اگر یہ نہ پڑھو تو مسلمان نہیں ہے. بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. میں نے کہا جب ابو طالب دیکھا کوئی بھوکا نہ جائے, میں نے کہا ہم تو یہی پڑھے جی, یہ اور سے پوچھیں کہ عقیقہ کرنا بیٹے کا, ہاں بھی بچے کے 2 کر دو, بیٹی کا 1 کر دو. حالانکہ ایک ہی کافی ہے, کفایت کر جاتا ہے, لیکن ایک پر نہیں. اگر صاحب استطاعت ہے وہ 1 نہیں 10 نہیں 100 بکرے کرے, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تو ایک نفس کے بدلے میں نفس ہے. تو میں نے کہا آؤ, جب جناب عمران نے, سید البطحاء نے, قمر کعبہ نے, میں جناب ابو طالب کے لقب بول رہا ہوں, سید البطحاء, پاسبان کعبہ, کلید بردار کعبہ, قمر الکعبہ, جناب ابو طالب کا لقب ہے قمر کعبہ. نہیں میرے سبب جناب ہاشم کا لقب تھا قمر بنی ہاشم. توجہ ہے نہیں, وہ تھا قمر حجاز. جناب ہاشم کا لقب کیا تھا؟ قمر حجاز. جناب عمران کا لقب کیا تھا؟ قمر کعبہ. جو صفین میں علی کا بیٹا لڑا تو مولا نے کہا یہ قمر بنی ہاشم ہے. آپ بھائی موڈ بنا, آپ نے سموسے بھی کھائے, جلیبی بھی کھائی اور کیک بھی آ گیا. لیکن اس سے پہلے دیکھو جناب عمران کیا کرتے ہیں. شجرۃ بقرہ لکھتا ہے کہ جب اتنی خلقت کو دیکھا, مخلوق کو دیکھا, کوئی 2 دن سے بھوکا, کوئی 3 دن سے بھوکا, ساری توجہ تو ادھر ہے نا. تو اب جناب عمران کا شجرہ طوبہ شیعہ پتہ نہیں کیا لکھتا, میں اہل سنت کی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں کہ جناب نے طائرانہ نظر ڈالی اور کیا کیا, توجہ, 3000 اونٹ سو گئے. آپ اس لیے نہیں بول رہے کہ آپ کو بوتی ملی نہیں. 3000 اونٹ, 5000 گائیں, 10,000 گوسفند میں بکرا, چھترا, دمبا تینوں آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے علی کا عقیقہ کرو. 3000 اونٹ, 5000 گائے, 10,000 گوسفند. کہا او مکروزو, او مکروزو, گھبراؤ نہیں, تم سخیوں کے دروازے پر آئے. یہ جناب کا خطبہ ہے, خطبہ ہے, خطبہ. او مکروزو, گھبراؤ نہیں. حضرت عثمان نے خط لکھا تھا مولا علی کے بارے میں, یا کریم مبن کریم, ایک کریم, کریم باپ کے بیٹے کریم. یہ خط تھا جب سخت وقت آیا نا, یہ میں نے ٹی وی میں پڑھا تھا, بڑی میں نے داد دی. وہ کریم باپ کے کریم بیٹے, یہ باپ کریم ہے. توجہ ہے نہیں. او مکروزو, آج تمہارے لیے گولڈن چانس ہے, تمہیں موقع, کیا کرو, کچھ کرنا نہیں ہے. آؤ میرے بیٹے علی کا عقیقہ کھاتے جاؤ, طواف کعبہ کرتے جاؤ. جہاں پہ دیوار کعبہ شک ہوئی ہے اس کے بوسے دیتے جاؤ, قرض معاف کرواتے. بڑی مہربانی بابا. قصیدہ, قصیدے میں لطیف اور کافیے کا میں نے خیال رکھا ہے اور میں نے 50 سال محنت کی ہے. قصیدے کا ہر مصرع زبان نصاب سے نکلا ہوا ہے اور ہمارے بھائیوں کے مورخین نے اس کو قلم بند کیا, محدثین نے, انہوں نے بند کر کے چھپا دیا. میں نے وہاں پڑھ کر آپ کو سنانا شروع کر دیا. اور کوئی بھی لفظ ہوگا, مجھے ضمانتوں کی ضرورت کی لائبریری پڑھی ہوئی ہے, کتابیں میرے پاس ہیں, آپ کو سنا سکتا ہوں. اب یا علی میں تیری شان کا قصیدہ پڑھنے لگا ہوں. یہ قصیدہ میرا نہیں, یہ اثر اس زبان سے نکلا ہے جس کی زبان کو اللہ نے اپنی زبان کہا ہے. بھائی پڑھوں قصیدہ؟ نہیں, آپ کا ارادہ نہیں, میں بھی بہانے ڈھونڈ رہا ہوں. تم نام نہیں لیتے کہ فاتح بدر کون ہے, احد کون ہے, خندق کون ہے. نہ لو, نہ لو. ابھی ایسے
जाफर आले मोहम्मद के इल्म के दर्स के तालिब इल्म हैं, जिनमें इस्तात है, जिनको तुमने लिखकर किताबों में छुपा दिया है, वो छुपाई हुई चीज को निकालेंगे और कौम को बता देंगे। आप एक कसीदा शुरू नबी के ज़बान से निकला हुआ है, तवज्जो आपने करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी ने फरमाया, दोनों दुनिया वालों, मैं बताऊं अली किस हस्ती को कहते हैं। अशकल आखिरीन अल्लज़ी यादनु का या अली इन्ना अला सिरातिल अक़बतन ला यजुज़ु अहदुन इल्ला मिन अली इन्ना अब्ला अलल जन्नति दखुलन इलैया अली इन्नल्लाह अमरनी अन ज़व्वजु फातिमा मिन अली इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियता मुहम्मदिन मुस्तफा मिन सुल्ब अली इन्ना अब्ला मन सल्ला माई अली अब्लुकुम वालिदन अलैहिल हौदा अब्लुकुम इस्लामन अली अब्लुकुम फिल इस्लाम मुखालफत अली उस्मान आमना भी बसद्दकनी बे विलायत अली अला मुनज़िल वल हादु मिन बादी अली अक्सा उम्मती मिन बादी अली अफ्दल उम्मती मिन बादी अली खैर उम्मती मिन बादी अली as-siddiquna salasatun मुमिन आले यासीना अमा मुमिन आले फरौना अफ्दल अली उनवानो सहीफतुल मुमिन हुब्बु अली बरातु मिनन नार हुब्बु अली सुद्दु अबवाबर मस्जिद कुल्लाहा इल्ला बाबा अली ला यक्सी दैनी खैली औ अली ला युबल्लिगुनी इल्ला नाबा अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार ला पता। तो नहीं सुनना यफ्ताखिरु यौमल क़ियामत आदमो इब्न शीशा अफ्ताखिरु अनाब अली लिकुल्ल नबिय्यिन खलीलुन व इन्ना खलीली व अखी अली लिकुल्ल नबिय्यिन साहिबु सिर्रिन व साहिबु सिर्री अली लिकुल्ल नबिय्यिन वसीजुन व वारिसुन इन्ना वसीई व वारिसी अली या अय्युहन नास उसिकुम व उम्मती अक़रबा अखी व इब्न अम्मी अली मन शर्रहु अय्यदुरा इला सय्यद शबाबिल अर्ब फलियंजुर अली ज़य्यनु मदारिसकुम बिज़िक्र अली अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अली मन कुंतु मौलाहु फ़इन आप मुफ्त में सुन लें, मुफ्त में सुन लें। तवज्जो है नहीं, तवज्जो है नहीं, आप मुफ्त में सुन लें। ये कसीदा था जो जिसका आखिर में लफ्ज़ अली था। आपने थोड़ी सी तवज्जो किया। अब वो हदीस जो लफ्ज़ अली से शुरू होती है, वो अहदीस जो लफ्ज़ अली से, इस ढब की मजलिस जब से पाकिस्तान बना है कभी नहीं आपने सुनी, कभी आपने नहीं सुनी। ये मैं नहीं रो लोगों को दे रहा हूं कि वो जो आप अपनी तरफ से लफ्ज़ कहते वही छोड़ो। आप सिर्फ और सिर्फ मौला अली के फज़ाइल जो हमारे भाइयों की किताबों में वो ही लिखकर दुनिया को सुना दो, अली अली होता रहेगा। अब तवज्जो, अली आखिर फिर दुनिया वल आखिरा, अली आलमुन नासिरुल्लाह, अली अमीरुल मोमिनीन, अली सय्यिदुल मुस्लिमीन, अली सय्यिदुल मोमिनीन, अली सय्यिदुल वसीयीन, अली रसूलुद्दीन, अली राहतुल आशिकीन, अली सिराजुस सालिकीन, अली हिदायतुल लिल आलमीन, अली इमामुन निमतैन, अली मुसल्ली अलल किबलतैन, अली काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, अली नबुल अज़ीम, अली सिरातुल मुस्तकीम, अली कातिलुल मुशरिकीन, अली कातिलुल काफिरीन, अली कातिलुल मुनाफिकीन, अली कातिलुल मारिकीन, अली कातिलुल नाकिसीन, अली कातिलुल कासिदीन, अली हुवा नफ्सी व नफ्सहु ताअतु ताअती व मसियतु मसियती, अली हामिल वाफी दुनिया वल आखिरा, अली कसीमुन नार वल जन्नह, अली कसीमुन यार के नाम नहीं ना तबा सुन और यार छोड़ बात सुनो। ओ मैं एक बूढ़ा काम का ना काज का दुश्मन बड़े समाज का, अगर नारा नहीं लगाना आता तो सड़कों पे चले जाओ। मुफ्त मजलिस सुनना, आप जवान बैठे हो, रशीद माफी पर तो खून जमाना लगाने आपको क्या। अली
خیر البشر ومن ابا فقط کفر علی امام البرہ وقاتل الفجرہ علی رایت الہدا ومنار الایمان علی باب علمی ومبین الامتی ما ارسلت به من بعدی علی باب حدت من دخل فیہ کانا مومنا ومن انکرہ کانا کافرہ. پھر سنو علی باب حدت من دخل فیہ کانا مومنا ومن انکرہ کانا کافرہ. مولا فرماتے ہیں کیا علی بخشش کا دروازہ ہے, علی بخشش کا دروازہ ہے. جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا, جو رہ گیا وہ جہنم میں چلا گیا. نہیں, جب تک تیرا میں ٹھیک نہیں ہوتا میں پڑھتا رہوں گا. علی مال قرآن بل قرآن ما علی, علی مال حق بل حق ما علی. یا علی انتا منی و انا منکا, یا علی انتا منی و انا منکا, یا علی انتا منی و انا منکا. یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. طالب جوری اللہ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے اس پیرائی کو اچھی طرح پیدا کیا, لوگوں کو بتایا ہاں میں مانتا ہوں. نبی نے کہا میں بھی تم جیسا بشر ہوں, میں بھی تم جیسا بشر ہوں, میں بھی تم جیسا بشر ہوں. ہاں میں مانتا ہوں طالب جوری کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں. نبی نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا نبی نے یہ کہا تھا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو؟ اگر کہا ہے تو میرے مولا مومنان, لنگر زمین و آسمان, پیشوائے متقیان, قرآن کی جان, توحید کی آن, میدان کی شان, ابن عمران, مومن منافق کی پہچان, کل ایمان, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہا یا علی انت منی و انا. بڑی مہربانی. اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کروں گا, حدیثیں نہیں پڑھوں گا تو اب مجھے اٹیک ہو جائے گا, برین حضرت ہو جائے گا. میں اس وقت بہت عجب کیفیت میں ہوں. یا علی انت منی وانا منکا, یا علی انت منی بمنزلت راسی من جسدی, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یا علی انا وانت من نور الواحد, یا علی انا وانت من نور الواحد, یا علی انت وشیعتکا هم الفائزون, یا علی انتا وشیعتکا هم الفائزون. یا علی تو اور تیرے شیعہ جنت میں جائیں گے. او فتوے دینے والے پہلے اپنا تو بتا, تیرا کسی کھاتے میں نام بھی ہے یا نہیں؟ علی تو اور تیرے شیعہ جنت میں جائیں گے. تھکنا نہیں ہے. آپ بھائی حدیثیں سن لو دو چار, میں چھوڑنے لگا ہوں. یا علی انتا کی امتی کمثل الکعبہ. یار کبھی علم بھی سن لیا. یا علی انتا کی امتی کمثل الکعبہ, یا علی تو میری امت میں مثل کعبہ ہے. جو کعبہ کو پشت کرے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے بیکار ہے. آگے سنو اور کیا ہے. یا علی انتا کی امتی کمثل سورہ قل هو اللہ احد فی القرآن. یا علی میری امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے. سورہ قل ہو, میں نہیں کرتا ترجمہ, مجھے پتہ برداشت نہیں کریں گے. پھر تیسرا کیا ہے. یا علی انت فی امتی کمثل عیسیٰ ابن مریم, یا علی تو میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. تاریخ بغداد کا جملہ ہے, بڑا قیمتی جملہ ہے. یہ نبی نے کیوں فرمایا کہ تو میری امت میں مثل عیسیٰ ابن مریم ہے. وہاں تاریخ بغداد لکھتا ہے, بڑا پیارا جملہ ہے کہ یہودی دشمن تھے جناب عیسیٰ کے, یہودی دشمن تھے جناب عیسیٰ کے. تو وہاں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے,
اگر کسی انسان کے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسہ نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، ہیرے نہیں، جوہرات نہیں، اناج نہیں، کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کچھ نہ کرے، اس کو صدقے کا فائدہ مل جائے گا، مصیبت ٹل جائے گی، اس کو کچھ ہی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا من لم تکن عندہ صدقۃ، اگر کسی کے پاس کوئی صدقے کی چیز نہیں ہے فَيَلْعَنِ الْيَهُودُ، تو وہ یہود پہ لعنت کرے۔ یہود دشمن تھے جناب عیسیٰ کے، کیا مطلب؟ وہ جناب عیسیٰ کے دشمنوں پہ لعنت کرے، اس کی مشکلیں ٹل جائیں گی، اس کو صدقے کا جواب مل جائے گا۔ او موالیو حلالیو، کہاں سو گئے ہو؟ نبی اس لیے کہہ رہے اگر کسی مومن کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، رزق نہیں، ہیرے جوہرات نہیں، کچھ نہیں، مشکلوں میں پھنس گیا ہے تو وہ باوضو ہو کر کیا کرے؟ یا علی حق تیرے دشمنوں پہ تھک تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں گے؟ یا علی انتا صاحب الحروف، بس آخری مصرع کیا کہ اجازت چاہتا ہوں، یا علی انتا صاحب الحروف، علی امین اللہ، علی بھائی بسم اللہ، علی تقدیر اللہ، علی ثناء اللہ، علی جنب اللہ، علی حجت اللہ، علی خلیل اللہ۔ یا علی یہ سارے تیرے مومن جلیبیاں کھا کر سو گئے، لیکن میں بس جشن پا رہا ہوں، جشن گھبرا تو نہیں گئے۔ علی جنب اللہ، علی حجت اللہ، علی خلیل اللہ، علی دلیل اللہ، علی ذبیح اللہ، علی رحمت اللہ، علی ذکر اللہ، علی سر اللہ، علی شعر اللہ، علی صبغت اللہ، علی ضیاء اللہ، علی طیب اللہ، علی ظہور اللہ، علی عین اللہ، علی غیبت اللہ، علی فہیم اللہ، علی قوت اللہ، علی کرم اللہ، علی لسان اللہ، علی مرضات اللہ، علی نور اللہ، علی واج اللہ، علی حیبت اللہ، علی اسد اللہ، علی ند اللہ۔ چاسا پڑھنے چھوڑ دو، نہیں آپ بتائیں، وہ میرے بزرگ ہیں، میرے استاد ہیں، تو میں تو 4 گھنٹے بھی نہیں تھکوں گا۔ اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، ادارے کے معاونین بانیان کی طرف سے، طلبہ و طالبات کی طرف تھے جنہوں نے اس پورے حوض کو، اس حال کو اتنی شان شوکت اور جذبے کے ساتھ سجایا، ان کی طرف سے سرکار ختمی مرتبت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خالق کائنات نے آپ کو، آپ کا ناصر،
آپ کا مددگار، آپ کا بھائی، آپ کا جانثار عطا فرمایا، جن کے بارے میں حدیث قدسی میں یہی کہنا کہ احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا، لولا خلقت علیا لما خلقتک، اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اور پھر دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو اے میرے مصطفیٰ نہ تجھے پیدا کرتا، اے میرے مرتضیٰ نہ تجھے پیدا کرتا۔ تو آج کائنات میں سب سے زیادہ خوشی تو سید الرسول کو ہے، تو ظاہر ہے جس پہ اللہ کا نبی خوش ہو تو اللہ تو یقیناً خوش ہوگا۔ جی خان والا عصمت و طہارت بنی ہاشم تو یقیناً خوش ہوگا۔ فضائل تو بے انتہا ہیں۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ تم میرے بھائی علی اپنے ابی طالب کے فضائل کو گن نہیں سکتے، اور ابھی آپ یہود و نصارہ کی بات سن رہے تھے، تو رسول اللہ کا یہ فرمان تھا اے علی، اللہ نے جتنے تجھے فضائل عطا کیے ہیں اگر میں وہ سارے بیان کر دیتا تو جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو دنیا والوں نے خدا کا بیٹا مان لیا تھا، تو جہاں سے بھی گزرتا لوگ تیرے پاؤں کی خاک اٹھا کے اسے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے۔ ابھی تو علی سجدے کرتے ہیں، ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی کہنے والوں نے علی کو خدا کہہ دیا۔ جی دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، فرعون و نمرود و شداد اپنے آپ کو خدا کہلانے کے لیے دنیا کی کیا کیا چیزیں قربان کر رہے ہیں، اور ایک علی ہے اس کو لوگ خدا کہتے ہیں، اور علی کہتا ہے خبردار خدا وہ ہے کہ جس کے سامنے علی بھی سجدہ کر رہا ہے۔ علامہ صاحب نے مقصرین کی بات کی، حدیث مولا علی کا یہ فرمان مکمل کر دو، حالانکہ فی رجلان، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، محب غالب و مبغض غالب۔ جس کا آج کی زبان میں ترجمہ کرے نا تو یہ سمجھ لیجئے کہ غالب جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، مقصر جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یا علی انتا و شیعہ ہم الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ جنت میں جائے گا۔ اور شیعہ وہ مقدس لفظ ہے، شیعہ وہ پاک و پاکیزہ لفظ ہے جو قرآن کریم میں اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا، جس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ تو خود سوچو جس لفظ شیعہ کو بغیر وضو مس کرنا حرام ہے تو واقعاً شیعہ ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور جس علی کے وہ شیعہ ہوں گے اس علی کا کیا مقام ہوگا؟ اور وہ علی جو جس محمد کا شیعہ ہے اس محمد کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، بہت سی چیزیں، بہت سے فضائل و وقائع، لیکن میں دوسری طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ یقیناً حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ابھی سنا کہ دشمن کیا سازش کر رہا ہے۔ غزوات، میں یہ کہا کرتا تھا جملہ، اگر جتنے بھی تاریخ اسلام کے غزوات ہیں، جنگیں ہیں، ان میں سے علی کے نام کو نکال دو تو باقی جتنا بھی باب جہاد کتابیں بھری پڑی ہیں وہ ایک مردہ لاش سے، بدبودار لاش سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جی اور ابھی انصاف کی بات ہو رہی ہے، جنگ بدر ہے جس میں فرشتے نازل ہوئے، علی کے نام کو نکال دیا، 70 میں سے 35 کو علی واصل جہنم کر رہی ہے، تجھے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ احد میں بندے بندے کا نام ذوالفقار ہے، ذوالفقار کیسے نازل ہوئی؟ اسی جنگ احد میں نازل ہوئی تھی، علی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ یہ جبرائیل نے قصیدہ پڑھا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو وہ قصیدہ بھلانا چاہتا ہے۔ ولادت کی بات میں نے آج بھی کہی، مکہ مکرمہ میں چلے جاؤ نا، خانہ کعبہ میں تو کچھ بدبخت ایسے بھی ملیں گے، اور یہ حاجی صاحب ہم تمہیں علی کا مقام ولادت دکھاتے ہیں، مسجد الحرام سے لے کے باہر چلے جائیں گے، ایک تنگ و تاریک گلی میں پہنچیں گے، ایک ٹوٹے دروازے کے سامنے کھڑا کر کے کہیں گے
ہوئے تھے، ذہنوں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو عزیزان گرامی جہاں کتابوں میں یہی لکھا کہ علی مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، بھئی یہ لکھتے ہوئے موت آتی ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو جتنی بھی کتابیں 200 کتابیں میں نے دیکھی، میں نے ہر کتاب میں الحمدللہ جہاں جہاں خیانت کی گئی تھی اس خیانت کو، امانت کو وہاں پر لایا اور وہ چیزیں شامل کی جو محمد و آل محمد کی عظمت اور شان میں لکھی گئی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ میں خالی اعتراض کر رہا ہوں یا جھنجھوڑ رہا ہوں یا متوجہ کر رہا ہوں، نہیں، میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے جنگیں لڑی، ان سے تو میں ہوئی، ان سے دلائل کے ساتھ بحث کر کے اپنی باتیں منوائیں، اور جنگ بدر میں علی کا نام لکھوایا، جنگ احد میں علی کا نام لکھوایا، ضربۃ علی فی یوم الخندق کے افضل من عبادت ثقلین لکھوایا، جبارت الایمان کلہ الی الکفر کلہ لکھوایا۔ تو جو ہے بھائیو، خانہ کعبہ پہ بت شکن مہر نبوت میں سوار ہو کر کعبہ سے بتوں کو پاک کرنے والے علی کے اس کردار کو بیان کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چھپ گئے، مباہلہ میں پنجتن پاک کے نام لکھوائے کہ کون کون ساتھ کیا تھا، لیکن دشمن تو سازش کر رہا ہے۔ اس مرحلے پہ تو الحمدللہ ہم نے اسے لکھوا بھی لیا، تحریری بیان بھی لے لیا کہ جو ترامیم ہم نے طے کی ہیں ہم نے وہ آگے لکھ کے من و عن بھیج دی ہے، ہر صفحے میں دستخط کر کے ترمیم کر کے کتابیں ان کے حوالے کی، تاکہ کل کتاب نہ بدلی جا سکے، کل اس پہ خیانت نہ کی جا سکے۔ لیکن اگلا مرحلہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو عزیزان گرامی ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ کو ہر وقت بیان کیا جائے۔ آج پھر دشمن نے علی اور آل محمد کے نام کو مٹانے کی سازش کی ہے۔ ایک بدبخت کراچی سے بولتا ہے کہ شیعوں کی آزان دہشت گردی ہے، تو میں نے انہی کے نمائندے سے یہ بیان دلوا دیا کہ جو شیعوں کی آزان کو دہشت گردی کہتا ہے وہ خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ انہی کے نمائندے سے بیان دلوایا، جی کتابوں میں سب جگہ علی کا نام ڈلوایا، اہل بیت کا نام ڈلوایا۔ جو میرا کام تھا 200 کتابوں میں الحمدللہ ہم نے یہ کیا، اور اس سے زیادہ کتابیں جس طرح ابھی تک کام چل رہا ہے۔ لیکن افسوس اب میں کیا کروں، دل دکھتا ہے۔ جی یہ 3 رجب کی میری اس تقریر بعض لوگوں نے اس کو کچھ رنگ دیا، لیکن اکثریت نے اس کو حقیقت بین نگاہوں سے سنا اور دیکھا۔ جی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت مجبور ہو گئی ایک نئی کمیٹی بنائے، لیکن اگر کمیٹی میں ہی کمزور افراد ہوں وہاں بزدل جا کے بیٹھ جائیں اور بٹھانے والے بھی اپنے ہو اور آنکھیں بند کر کے سائن کر کے آ جائے، تو یہ ہوتا کہ ہماری ساری قربانیاں رہ گئی نہیں، ہم ڈٹے ہوئے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 4 احمدوں نے وہاں پر دستخط کر کے دے دیے ہیں تو کیا ان کے لیے تاریخ پسند کی جا سکتی ہے؟ درود میں اصحاب ہی کو ڈالا گیا جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے۔ پارلیمنٹ کیا خدا کے انبیاء ہیں؟ ان کو کس نے اختیار دیا کہ دینی امور میں مداخلت کریں؟ سینٹ کو، اسمبلیوں کو کس نے اختیار دیا؟ کل وہ کہے کہ آپ 5 رکعت پڑھیں، آپ 10 رکعت پڑھیں، کل وہ کہے خدا کو چھوڑ دو رسول کو لے لو، کل وہ کہے رسول کو چھوڑ دو اہل بیت کو لے لو، کل کیا صاحب کو لے لو اہل بیت۔ کیا ہے بھائی؟ شریعت تو وہ ہے جو محمد و آل محمد نے عطا کی ہے، جس پہ اصحاب نے عمل کر کے دکھایا۔ آئیے عزیزان گرامی، اس وقت ہم سب پہ واجب ہے، دشمن ہمارے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں زہر بھرنا چاہتا ہے اور اس لیے وہ چیزیں نکال کے باہر کر دی اس نے۔ ہم پر واجب ہے ہم اس آواز کو گلی گلی کوچا کوچا دنیا کے ایک ایک مقام پہ پہنچائیں۔ ہم اس خیانت، اس تاریخی غداری کو، اس تاریخی خیانت کو، اس اسلامی امانت کو جس میں غداری اور خیانت کی گئی ہے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جی تم چھاپ لو کتابیں، کیا ہماری زبانیں گم ہو چکی ہیں؟ کیا ہمارے پاس باقی وسائل دنیا کے نہیں ہیں؟ جی ارے بھائی ہم تو اس حجر ابن عدی کے ماننے والے ہیں جس کے سامنے 2 چیزیں رکھی گئی، یا علی کو گالیاں دو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جواب کیا دیا؟ بدبخت تو نے علی کی محبت کی بہت کم قیمت ڈالی، علی کے لیے جان دینا، یہ لو سب سے پہلے میرا جوان بیٹا قربان ہوگا، پھر میرے اصحاب قربان ہوگے، پھر میں قربان ہوں گا، قربانیاں دے کے بتا دی
لیا اور دعا کی میرے اللہ ان ظالموں کے ان دشمنان علی کے نجس ہاتھ ہمارے پاکیزہ لاشوں کو نہ چھوئے. خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ ان طیب الطاہر لاشوں کو مٹی سے دفن کر دو. ایسا نگرانی یاد رکھو ولایت امیر المومنین وہ نعمت عظمیٰ تھی جس کو خدا نے اپنے رسول کے لیے اتمام نعمت سے تعبیر فرمایا. یہ ولایت علی کا حملہ دشمن پہ کوئی آج سے نہیں ہوا. میں آج سے 20 سال پہلے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا. اس وقت بھی یہ بات آئی تھی. بلکہ یہاں میرے پاس KP کی اس وقت جو صوبہ سرحد کہلاتا تھا اس کا گورنر، اس کا وزیر مذہبی امور، پنجاب کا وزیر مذہبی امور سارے آئے کہ حضور جو کہیں ہم حاضر ہیں، لیکن ایک کام کر دو، یہ اذان اور کلمے سے علی ولی اللہ نکال دو. میں نے کہا یہ موٹر وے پشاور جا رہا ہے، چائے پیے اور جائیں. اگر میں نے علی کو چھوڑ دینا ہے تو میرا بچنا کچھ نہیں، علی کا بگڑنا کچھ نہیں. چھوڑ دو علی کو. پریشان نہ ہوا کہ علی کو نہیں مانتے. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی کی طیب الطاہر محبت صرف اسی دل میں ٹھکانہ بناتی ہے جو طیب الطاہر ہو. جس کا ظرف نجس ہو اس نجس ظرف میں طیب الطاہر محبت امیر المومنین کا کیا کام ہے. اور ابھی آپ سن رہے تھے ذاکر صاحب سے، وہ بھی حدیث کا ترجمہ تھا، اس کو غلط نہ لے، قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا. واقفوہ من مسئولون یہ جو کہا گیا ادھروں کو ان سے پوچھنا ہے. اور پوچھنا کن کے بارے میں؟ عن ولایت علی بن ابی طالب. تمہارے دل میں علی کی محبت و ولایت ہے یا نہیں؟ اور یہ جو کہا تھا کہ دل سے یہ راضی ہوں گے، رسول اللہ کا فرمان ہے نا، رضا فاطمہ رضا اللہ، جس سے میری زہرا راضی ہوگی اس سے میں راضی ہوگا. جس سے زہرا ناراض ہے ساری دنیا رضی اللہ کہتی رہے، اللہ راضی نہیں ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں اس ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ آپ سب کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں، کوئی اپنے بنائے ہوئے کو خلیفہ بلا فیصل کہتا ہے کہتا رہے، اس کو جو مقام دینا چاہتا ہے دیتا رہے. جی وہ کہنے کو آپ کہہ رہے کہ افضل بشر بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل. ہم کہتے ہیں علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل. جی اس میں بھی بحث ہو گئے، مقدمہ تو ہم نے رسالت آ گیا، تم کون ہوتے ہو ہم پہ تو ہمیں رسالت کے مقدمے درج کرنے والے؟ کیا تم علی کو کیا مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتے ہیں. علی پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے افضل و برتر ہے تو علی بن ابی طالب. جو ہمارے مانے ہمارا عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یاد رکھو یہ جملہ ذہن میں رکھ لو. اگر ہم علی کو نہ مانے علی کا کچھ بگڑتا نہیں، ہمارا کچھ بچتا نہیں. علی کو نہ چھوڑنا. اس ولایت خود مولا علی نے فرما رہے کہ جس نے میری محبت کا تاؤ گلے میں ڈال لیا وہ امتحانوں کے لیے تیار ہو جائے. جی آج ضرورت ہے جس چیز کو چھپایا جا رہا ہے آپ پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو گھر بٹھا کے ڈائننگ ٹیبل پہ مسلح کے اوپر تمام آئمہ کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی تاریخ، ان کی چیزوں کو ان کے ذہنوں میں نقش کرو. میں نے تو ان کے سامنے یہ چیزیں رکھ دی. کیمبرج کی اسلامیات میں آپ نے دیکھا چمسی صاحب میرا وہ چیپٹر کتنے سالوں سے پڑھایا جا رہا ہے جس میں 12 آئمہ کے رات زندگی لکھے گئے. اگر 12-13 سال سے کوئی شیعہ سنی فساد نہیں ہوا تو آئمہ آل محمد کا نام لینے سے فساد ہوتا ہے؟ نہیں. ہم امن کے دائی ہیں، لیکن یاد رکھو جب دین مصطفیٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی کا تذکرہ، علی کی ولایت نہ ہو تو باقی چیز کیا مکمل ہوگی. میرے بھائیوں ہم اس جشن کو کئی طریقے ہیں منانے کے. لائٹنگ کر کے آج بچیوں نے اللہ کو سلامت رکھے جامع زیرب کی بچیوں نے جہاں پر وہ پروگرام بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، سیریز رکھی ہوئی تھی، ان کا مقابلہ تھا کہ آپ خطاطی کر کے لائیں، آپ ڈرائنگ بنا کے لائیں مولا علی کے بارے میں، صرف مولا علی کے بارے میں. لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. اپنے بچوں کو تیار کرو. مجھے افسوس ہے محلے والوں پر، پھر ہر سال مجھے یہ لفظ کہنا پڑتا ہے جو نہیں کہنا چاہیے. اپنے بچوں کو تیار کرو
کہ بچوں تم نے مولا علی اصغر کا جشن منانا ہے، تم اس کے بانی ہوگے، نوجوانوں تم نے علی اکبر کا جشن منانا ہے، تم اس کے بانی ہوگے، بزرگوں آؤ آگے بڑھو، تم نے حسین کا، تم نے حبیب بن مظاہر کا جشن منانا ہے، آگے بڑھو، تم اس کے بانی ہو، بے شک کچھ پناہی سارے کرو، لیکن ایک جذبہ اور حوصلہ تو ان کے دلوں میں پیدا ہو نا۔ جب بچے یہاں پر فاخرہ لباس پہن کے آئیں گے اور کہیں گے ہم علی اصغر جناب قاسم کے غلام ان کے جشن منا رہے ہیں، تو کیا ان کو تعارف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آئیے اس طرح اپنے بچوں کو متوجہ کیجئے۔ آج مولود کعبہ پھر فتنہ کھڑا کر دیا، علی نازل ہوئے، علی پیدا نہیں ہوئے، بھی پیدا نہیں ہوئے تو مولود کعبہ کیوں کہتے ہو؟ جی اگر پیدا نہیں ہوئے تو پھر علی کی عظمت کیا ہے؟ عظمت تو یہ ہے کہ عام مسجد سے وہ خاتون جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ ایک انگلی کا پورا برابر بھی اندر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اسی سے عظمت علی اور مادر علی کو سمجھ لو کہ نہ صرف علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے بلکہ اس کی ماں 4 دن تک اللہ کی مہمان رہی۔ جی مولود بھی اتنا طیب ہوتا ہے، والدہ بھی اتنی طیب ہوتا ہے کہ جن کو زمانہ جاہلیت کی نجاست بھی نجس نہ کر سکی۔ پوچھا فاطمہ بنت اسد 4 دن کعبہ میں رہی ہو، دروازے کے تو تالے نہیں کھلے، دیوار مل چکی تھی، کھانے پینے کا کیا بنا؟ کہا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جس خدا کے گھر میں مہمان تھی اس خدا نے اپنے مہمان کو بھلا دیا، جنت سے کھانے بھیجتا رہا۔ پھر سوال کیا کہ انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی، تم 4 دن بند رہی، کہا تم نے مقام جنت کو نہیں پہچانا؟ جنت کے کھانوں کی یہی تو عظمت ہے کہ جتنا چاہو کھاتے جاؤ، اس میں نجاست کا دخل عمل نہیں ہوتا۔ جی نجاست کا دخل عمل نہیں ہوتا۔ فرمایا دنیا میں مثال شکم مادر ہے، شکم مادر میں بچہ غذا کھاتا ہے لیکن بول و براز نہیں کرتا، کیونکہ ماں کے شکم کو جنت سے تعبیر کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں آؤ علی کو پہچانو، علی کی سیرت کو، علی کے اقوال کو۔ طالب علموں سے میں سب سے کہوں گا کہ نہج البلاغہ میں جو مولا علی کے کلمات کسان ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کلمات جملے، ان کو عربی سماج زبان میں یاد کرو۔ ہر شیعہ کی زبان پہ ہونا چاہیے کہ علی نے زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ اصول دیے، اور طالب علموں کو تو خاص طور پر اول تو پورے نہج البلاغہ کا حافظ ہونا چاہیے، نہیں تو کم از کم وہ کلمات ضرور یاد کیجئے۔ سارے نہیں کر سکتے تو 40 تو کر لو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت میں سے جس نے 40 ہماری حدیث اور فرامین کو یاد کر لیا اس میں جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ یاد کرنا صرف رٹا نہیں ہے، رٹا بھی لگاؤ، اس پہ عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ جب عمل کرو تو کہو کہ یہ میرے مولا علی کا فرمان، یہ میرے مولا علی کا فرمان ہے، تو علی کے فرمان کو دنیا کے سامنے عام کرو۔ اس وقت دشمن بڑی حساس سازش کے ساتھ زہر جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زہر کا علاج کریں اور اس کے لیے اس کے مقابلے میں پیغام علی کو دنیا میں پہنچائیں، اور شکر خدا کی نعمت جو ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ اللہ نے جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے اس کا حق شکر یہ ہے کہ علی کے انعام و اکرامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان۔ لیکن پھر میں وہی لفظ کہوں گا، اس طیب و طاہر محفل کو، اس پاک و پاکیزہ محفل کو گانوں بجانوں کی غلاظت اور نجاست سے گندا نہ کیا کرو، اس کو نجس نہ کیا کرو۔ جس سے محمد و آل محمد کو نفرت ہو تو وہ خوشی مناتے ہو یا دشمن کی خوشی؟ شیطانی عمل کو آگے لاتے ہو، رحمانی عمل کو کیوں نہیں آگے لاتے؟ جی آج کہاں گئے وہ سارے؟ پھر وہی صورتحال کہوں گا جو رات خرافات بکتے رہے، فضولیات کرتے رہے، جس سے محمد و آل محمد نے سخت سے منع کیا اور حرام قرار دیا۔ اس پہلے حرام میں تو سب موجود تھے، اور جس کو عبادت قرار دیا کہ ذکر والی کے نہیں عبادت، طیب و طاہر عبادت، اس کو آج سننے کے لیے موت پڑ گئی۔ میں پھر ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسان کے بچے بن جاؤ،
اس سے سخت نفس میں نہیں کہہ سکتا. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس محلے کو میں شیطان کی آواز نہیں بننے دوں گا. اگر شرافت سے بات نہیں حکومت نے تو نوٹس میں دیا نا, اب تو قانون بن گیا ہے نا, تو وہ قانون حرکت میں آئے گا. اگر تمہیں شوق ہے تو قصیدے پڑھاؤ, کس نے منع کیا ہے؟ منقبت پڑھاؤ, مشاعرہ رکھو, مقاصدہ رکھو, مصالحہ رکھو, کس نے منع کیا؟ کیا ضرور بینڈ باجے بجانے ہیں؟ ضرور وہ خرافات لانی ہے؟ ضرور وہ مقاصد لانی ہے کہ جو خدا اور اللہ کے نبی اور علی کو پسند نہیں ہے, جس کی وجہ سے بطور شادیوں کو شام کے بازاروں درباروں میں کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا؟ یہ پیغام علی ہے, یہ سیرت علی ہے. خبردار کی باز آ جاؤ, میں پھر مارکیٹ دے رہا ہوں. اس وقت قانون حرکت میں آ چکا, قانون بن چکا ہے. پھر نہ کہنا یہ چشم پوشیاں جو ہیں, یہ خاموشیاں جو ہیں, اس سے تم نے غلط فائدہ اٹھایا. جب میرے کندھوں پہ پاکستان کے 8 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے, میں چپ رہ سکتا ہوں اس کے لیے؟ مجھے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں. علی کا ذکر کرو, علی کی تعلیمات کو بیان کرو, علی کی برکت بیان کرو. علی کے قصیدے کے جا کر پڑھ کے نہیں گئے, کس نے منع کیا ان کو؟ لیکن انسانوں کی طرح جس کو محمد علی محمد پسند فرماتے, جسے بھی عیاشی اور خواص کو چھوڑ دو, مذہب کو بدنام کرنا چاہتے ہو, یہی تصویر دے گی کہ یہ شیعہ ہیں, یہ مذہب شیعہ محمد علی محمد ہے. قطن نہیں, ایسے بدبختوں کا کوئی تعلق نہیں ہے شیعت کے ساتھ جو محمد علی محمد کے مذہب اور رسول اور فروع اور ان کی سیرت کا مذاق اڑاتے ہیں. انہیں اپنے اپنے کو ٹھیک کرنا چاہیے قبل اس کے قانون حرکت میں آئے. جو لوگ کیسے مقصر, تم آگے بڑھے بھائی, استنجا کرنا آتا نہیں ہو, تم علی کے شیعہ بنے پھرتے ہو. کیا اسے مقصر کہتے ہیں کہ جو تمہیں اس غنا سے روکے, اس بدبختی سے منع کرے؟ نہیں, آپ پر بھی فرض ہے محلے والوں پر. رکھو جشن, گلی گلی سجاؤ, پورا محلہ سجاؤ, لے کر لگاؤ, کون منع کرے گا آپ کو؟ لیکن خرافات کے ساتھ نہیں, شرافت کے ساتھ. جو دین محمد اور آل محمد اجازت دیتا ہے اس کے مطابق ان حدود کو پامال نہ کرو. امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھو, شیعہ کو لا تکونوا شاہدہ لا تکونوا علینا شاہدہ. اے ہمارے شیعوں, ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث توہین نہ بنو. علی کی سیرت کو پہچانو, علی کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ. میں نے ججز کے لیے ضابطہ اخلاق دیا تو نہج البلاغہ سے دیا. میں نے قیدیوں کا حقوق منظور کروائے تو امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات سے. ہمارے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں. خیبر خندق میں پیغام موجود ہے, احد میں پیغام موجود ہے, ان پیغاموں کو نچوڑو. یہاں کے بیٹھو استادوں سے سیکھو, بتانے کی 24 گھنٹے موجود ہیں. جہاں تمہیں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, کھوپڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, اپنا نقصان کر رہے ہو, ہمارا تو کوئی نہیں. توفیق سلام ہو چکی ہے ان لوگوں کی جنہیں مسجد میں آ کر, امام بارگاہ میں آ کر سیکھنے کی توفیق نہیں ہے. یہ چاروں طرف یونیورسٹی میں آئے تر پی ایچ ڈی کے ایم فل کے اسٹوڈنٹ جماتے, مختلف مذاہب و دیان کے. دشمن تو رہنمائی لے رہا ہے. علی یہی تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن قرآن اور ہمارے فرمان پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائے. اور یہاں یہی کچھ ہو رہا. آج سے کتنے سال پہلے انتہائی محترم ہمارے شمسی صاحب, پرویز صاحب, چودھری ریاض صاحب, اب ان کے عزیز بیٹھے ہیں, باقی ساتھیوں نے اس جشن کا اہتمام کیا تھا. ابھی مسجد کی چھت پڑی تھی ان دنوں میں, فرش والی چھت, کچھ بھی نہیں تھا, تب سے یہ جشن شروع ہوا, آج تک چل رہا ہے. ہر جشن پہ لائٹنگ کرو, دنیا کو متوجہ کرو کہ آج شیعوں نے چراغاں کیوں کر رکھا. ان کو سوالیہ نشان دو, وہ سوچے پوچھے بھی کیا ہے آج, خیر تو ہے, ہاں بتائیں جناب یہ آج سرکار امیر کی ولادت ہے. جی
آگے پھر 27 رجب آ رہی ہے، مولا کا معراج کا واقعہ ہے، آپ بھی جشن معراج منائیے، نزول قرآن منائیے، آگے شعبان آ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں شعبان میں 3 شعبان میں آپ کیا کرتے ہیں، معراج الحسین کے باسی جن جو خوشی ہو پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں کرتے ہیں، محرم میں کہاں تک معاملہ جا پہنچا الحمدللہ، اور جشن بھی مناؤ حسین کا، ابھی سے تیاری کرو، ہم نے پورے محلے میں چراغاں کرنی ہے امام حسین کی ولادت پہ، جی اسی پارک کے چاروں طرف چراغاں کر دو، بھوکے مر جاؤ گے، جی دنیا سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ حسین کون ہے، علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر صرف اس زمانے کے لیے چراغ ہدایت نہیں تھا، سفینہ نجات کی تک قیامت تک کے لیے چراغ ہدایت اور سفینہ نجات تھی۔ آج دشمن اگر حملہ کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ہم پہ واجب ہے۔ اب انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس سال ہمارے شعراء حضرات جو ہیں وہ تمنا کر رہے ہیں کہ شعبان میں مشاعرہ رکھو، انشاءاللہ یہاں اس کا بھی اہتمام کریں گے، ہاں جی محفل مقاصدہ رکھیں گے، تاکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ہماری شان میں ایک شعر کہا اس میں جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اس جشن کو عمل و کردار کی صورت میں فضائل ضرور پڑھو، وہ ختم نہیں ہو سکتے، لوگوں کو بتاؤ، لیکن ساتھ پیغام آل محمد بھی پہنچاؤ، فرمان آل محمد بھی پہنچاؤ۔ اسی دین کے لیے تو علی کہتے ہیں انا المظلوم، میں مظلوم ہوں، جب علی مظلوم کہہ رہا ہے، فاطمہ کے بارے میں کہتے ہیں الشہیدۃ المظلومہ، المظلومۃ الشہیدہ، رکمے کی یہ لفظ کہہ کے زیارت کیا کرو تاکہ دنیا سوچنے پر مجبور ہو جائے، علی مظلوم کیسے، فاطمہ مظلومہ شہیدہ کیسے، ایک پیغام سے ہمیں ڈالا۔ اس بدترین دور میں ہم نے لوگوں کو متوجہ کرنا، جی ہمیں ضرورت ہے کہ اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے ایک ایک صفحے کے اچھے قسم کے، اور یاد رکھو کسی دوسرے کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کی 14 معصومیت کے فضائل کم ہیں، کتابیں نہیں ہیں، حالات و واقعات نہیں ہیں، ان کے معجزات و تعلیمات نہیں ہیں، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ اس لیے میرے بھائی یاد رکھو علی بن ابی طالب کا ذکر جو ہے وہ نعمت ہے، انعام ہے اور خوش نصیب ہے وہ خواتین و حضرات جو مولا علی اور ائمہ اہل بیت کے مناقب لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن میری یہی درخواست ہوگی کہ اس کو طیب الطاہر انداز میں، خوبصورت انداز میں بیان کریں، اس کو آلودگی کے ساتھ پیش نہ کریں جسے محمد اور آل محمد پسند نہیں فرماتے، جو ہماری توحید کا باعث بنتا ہے۔ میں اس دن بھی بات کی رب بھی کر رہا ہوں، یہ اسلامی نژادی کونسل نے پاس کیا ہے کہ جو نعت خان یا ذاکر یا باعث یا خطیب یا قصیدہ خان گانوں کی طرف پہ قصیدہ پڑھے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ حکومت متوجہ ہے کہ مذہب کی تذلیل ہو رہی ہے، رسول اللہ کی تذلیل ہو رہی ہے، آل محمد کی تذلیل ہو رہی ہے۔ میرے اس بیان کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، بعض کو تکلیف بھی ہے، انہیں تو تکلیف، ان کی تکلیف کو دیکھو یا محمد اور آل محمد کے زخمی دل کو دیکھو۔ اور میرے بھائیوں یقیناً جشن کے کئی طریقے ہیں لیکن تقریب کے ساتھ آج آپ نے دیکھا ہوگا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا حرم اطہر کی تعمیرات جاری تھی، ایک مینار باقی تھا، آج وہ بھی مکمل ہوا، آج اس کی اوپننگ سرمنی تھی، وہاں پر چراغاں بھی کیا گیا، وہاں پر کیا نام ہے آتش بازی بھی کی گئی، درود و سلام بھی گونج رہا تھا، سلامی بھی پیش کی جا رہی تھی تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ امیر المومنین، امام المتقین، امام الموحدین علی بن ابی طالب کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں اس کا دروازہ منہاج الحسین کا کھلا ہے آپ کے لیے، اچھے کاموں کے لیے آگے بڑھو، آؤ حصہ لو اس میں، خوب بالی بنو اور اچھے کام کرو۔ ہم نے کبھی کسی کو منع کیا لیکن اچھے کام کیے، کوئی یہاں کا اگر پنگا لینا چاہے، برائی کرنا چاہے، غلط روش ڈالنا چاہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، وہ جتنا بڑا بھی ہے اپنے گھر پہ ہوگا، ہمارے ہاں بڑا وہی ہے جو خدا کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی۔ میں شکر گزار بھی ہوں اپنے محترم شمسی بھائی کا، ان کے برادران کا، چودھری پرویز صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، چودھری ریاض صاحب مرحوم ان کے بھائی ان کے ساتھیوں کا،
اور ان کے خاندانوں کے مرحومین اور جن کے ساتھ معاونین ہیں ان سب کا کہ انہوں نے ہمیشہ اس کے جشن کا بھی کسادت حاصل کی. اور دیکھیے خدا نے کس سے نوازا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یوم شہادت جو ہے تو جنازہ وہ بھی اٹھانے کی سعادت نہیں نصیب ہوئی. یہ ان کا لطف و کرم ہے کہ جو اپنے اس مشن کے لیے کسی کو چن لے، مگر نہ انسان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. وہ بدبخت انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے اتنا دور کر دیا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ ہی نہیں کر سکتا. آل محمد نے مجھے اتنا دور کر دیا ہے کہ میں ان کی زندگی محفل میں نہیں آ سکتا. آل محمد نے مجھ سے اتنا دور ہو گئے مجھ سے کہ مجھے اس دروازے سے محروم کر دیا ہے. یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، گریبانوں میں جھانکنے کی بات ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی چوگات نہیں ہے، بلکہ یہ جھنجھوڑا گیا ہے آپ کو. فیضان گرامی یقیناً بہت بڑی خوشی کا دن ہے. خان باغ رسالت میں، پوری کائنات میں، ملائکہ میں خود اللہ بھی خوش ہے. تو آئے اس خوشی کے موقع پہ دعا کرے کہ کریم پروردگار جتنے بھی مومنین جہاں جہاں جس جس حالت میں ہیں، کوئی نادان بھی ہیں، کوئی غلط کار بھی ہیں، کوئی گناہگار بھی ہیں، یا علی تم انہی کے شفاعت، یا رسول اللہ انہی کے شفیع. مالک کہنا تھا ہم سب کو شفاعت بھی عطا فرما، ہدایت بھی عطا فرما. ہماری اس عبادت میں کہیں کوتاہی ہے، غلطی ہے، ریاکاری ہے، ادائیگی میں خامی ہے، مالک کائنات اس سے درگزر فرما. ہمیں صحیح معنوں میں محمد آل محمد کے کردار اور سیرت کی معرفت عطا فرما، اس کو عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پر بانیان جلسہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو انہوں نے لنگر کا اہتمام کیا، جشن کا اہتمام کیا، مالک اسے قبول و مقبول فرما. ہمیں شر شیاطین سے محفوظ فرما. ہماری خواتین کو، طلبہ طالبات کو، خاص طور پر جامعہ زینیہ کی اساتید اور طالبات جو ہیں، جو معلمات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جنہوں نے آج دن میں ایک انتہائی بھرپور شان و شوکت والا جشن منایا، پورا حال فل تھا. ساری خواتین تشریف فرما کی. پھر جہاں پر کوئی مقابلے ہوئے، جہاں پر انعامات تقسیم کیے گئے، ایک علمی پروگرام تھا. کاش وہ دن آئے کہ آپ بھی ایسے پروگرام کی طرف مڑے کہ اپنے بچوں کو سیرت محمد و آل محمد اور سیرت امیر المومنین سے آگاہ فرمائیں. کریم پروردگار یوسف زہرا علی کے آخری لال امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام زمانہ کے اعمال و اصحاب کو شمال فرما. مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. مالک کائنات ہم سب کو اس پرفتن دور میں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. وطن عزیز کی حفاظت فرما، آنکھ افواج کی حفاظت فرما، ان کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرما. مالک کائنات اس وطن عزیز میں صحیح معنوں میں ہمیں سیرت محمد و آل محمد، قانون محمد و آل محمد، شریعت اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو دشمنان ہیں ان کو ہدایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. یہ خوشی کے برحمت امام المتقیان بآواز بلند تر صلوات. پیچھے آ جاؤ، فوٹو صحیح بن سکے. تمہارا ہاتھ تو سارا فوٹو چھپا رہا ہے. ادھر آ جاؤ اور آگے آ جاؤ. دوبارہ کر لینا، باری باری کر لینا. پر محمد آل محمد صلوات. اللہ